مایوسی اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم مخلوق سے امید باندھتے ہیں اور خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سے مایوس ہونا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ جب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کوئی خاص دروازہ کھولنے والا ہے۔ امید ختم نہیں ہوتی، بس ہم غلط جگہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ مایوسی اس دل میں آتی ہے جس میں اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں نئی طاقت دے گا۔ دل ٹوٹ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ اللہ کی رحمت گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، تو مایوس کیوں ہو؟ جو رب پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب سب چھوڑ دیں تو اللہ یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں نا۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تاخیر میں خیر ہوتی ہے، اس لیے مایوس مت ہو۔ مایوسی کفر کے قریب ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں، بس دروازے پر دستک جاری رکھو۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے وقتی ناکامی ہو۔ اگر تمہیں بار بار گرا دیا جا رہا ہے تو یہ گرنے نہیں، اٹھنے کی تیاری ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر غم کے بعد سکون، اور ہر مشکل کے بعد آسانی۔ تمہاری خاموش دعا بھی رب کے یہاں محفوظ ہے، وہ ضرور جواب دے گا۔ مایوسی تب آتی ہے جب ہم اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ جو رب نے لکھ دیا وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے ساری دنیا روک لے۔ اگر تمہاری دعائیں ابھی قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہیں۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ جو تم مانگتے ہو۔ مایوسی ایک دھوکہ ہے جو شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ امید کی ایک کرن مایوسی کے 1000 اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ جب لوگ تمہیں ناکام کہیں تب بھی اللہ تمہیں کامیابی کے لیے چنتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ شکست سے ڈرتا نہیں۔ جب دعا کا جواب تاخیر سے ملے تو سمجھو کہ رب تمہیں مزید نوازنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہر آنسو، ہر فریاد اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، کچھ بھی ضائع نہیں جا رہا ہے۔ اگر زندگی میں سب کچھ کھو دیا ہو مگر اللہ کی رحمت باقی ہے تو سمجھو سب کچھ باقی ہے۔ کبھی بھی اس رب سے نا امید نہ ہونا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مایوسی دل کو ویران کر دیتی ہے اور اللہ کی یاد اسے آباد کر دیتی ہے۔ تم دعا کرتے ہو مگر تمہیں نظر نہیں آتا کہ آسمان میں تمہارے لیے فیصلے بدل رہے ہیں۔ جو رب کے یہاں لوٹ آتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ دنیا مایوسی دیتی ہے مگر اللہ کی کتاب امید دیتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ مایوسی اس وقت جڑ پکڑتی ہے جب ہم اپنے اختیار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، تو کیا وہ تمہاری پریشانی کا حل نہیں رکھ سکتا؟ جب تمہاری ہمت ٹوٹنے لگے تو صرف ایک بار یا اللہ کہہ کر دیکھو۔ تمہیں لگا رب نے سن نہیں رہا ہے، تمہیں لگا رب نہیں سن رہا ہے، مگر وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا والوں کے انکار سے غم نہ کرو، جب رب ہاں کہے گا تو سب بدل جائے گا۔ اللہ تمہیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ تم مایوس ہو کر نہ بیٹھو بلکہ اس کے قریب آ جاؤ۔ مایوسی کی آگ صرف اللہ کی یاد سے بجھتی ہے۔ جو رب تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں رزق دیتا ہے وہ دعا کیوں نہیں سنے گا؟ تھک گئے ہو تو سجدے میں گر جاؤ، وہی تمہاری اصل پناہ ہے۔ اگر سب دروازے بند ہو گئے ہوں تو یقین رکھو رب دروازہ بنا سکتا ہے۔ تمہارے روٹھ جانے سے رب نہیں روٹھتا، وہ تب بھی تمہیں بلاتا ہے۔ گناہ کی زیادتی پر
مت رو، توبہ کرو، وہ مایوسی کو ختم کرنے والا رب ہے۔ جب تمہاری ہمت جواب دے تب رب کی رحمت بولتی ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مایوسی ایک بیماری ہے جس کا علاج صرف اللہ کی قربت ہے۔ ہر تنگی کا حل قرآن میں موجود ہے، بس اس کی طرف آنا ہے۔ اگر مخلوق سے امید رکھو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، رب سے امید رکھو گے تو سنبھل جاؤ گے۔ جب تمہارے دل کا سکون ختم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ مایوسی اس وقت مارتی ہے جب دعا کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان امید ہے اور مایوسی اس کی ضد ہے۔ جو اللہ پر راضی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ دنیا والے تمہیں نا امید کریں گے مگر رب کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا کبھی بے رنگ نہیں ہوتا۔ مایوسی کی راتیں رب کی رحمت کی صبح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک سجدہ مایوسی کے 1000 طوفانوں کو پرسکون کر دیتا ہے۔ جب دل بھاری ہو تو خاموشی سے رب کو یاد کرو، وہ دل ہلکا کر دے گا۔ ہر درد، ہر زخم، ہر رنجش آخرکار شفا پاتی ہے اگر رب کی یاد ساتھ ہو۔ جو صبر کرتا ہے وہ مایوس نہیں رہتا۔ گناہ پر توبہ نہ کرنا اصل مایوسی ہے۔ تمہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تب بھی رب تمہارے لیے سب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے، وہی بند دروازے کھولتا ہے۔ اللہ جب لیتا ہے تو دینے کے لیے لیتا ہے، بس انتظار کرو۔ آنکھیں بند ہونے کا وقت آ جائے اس سے پہلے مایوسی چھوڑ دو۔ اللہ کو پکارنے میں کبھی دیر نہ کرو کیونکہ وہ ہمیشہ سنتا ہے۔ تمہارے خیال میں جو ممکن نہیں اللہ کے لیے وہ سب ممکن ہے۔ اندھیرے تب ختم ہوتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور دل کے اندھیرے تب ختم ہوتے ہیں جب اللہ یاد آتا ہے۔ مایوسی تمہیں زمین سے باندھتی ہے، امید تمہیں آسمانوں سے جوڑتی ہے۔ رب کا ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوتا ہے، چاہے تمہیں ابھی سمجھ نہ آئے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اسے مایوسی میں نہیں سجدے میں گزارو۔ جو رب پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہو کیونکہ شکر مایوسی کا بہترین علاج ہے۔ اللہ کو اپنے دل کی حالت بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے۔ رب کے لیے تمہاری ایک سچی آہ 1000 الفاظ سے زیادہ قیمتی ہے۔ مایوسی وہ زہر ہے جو دعا سے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے رب کو پکارا ہو اور رب نے نہ سنا ہو۔ بس ایک بار سچے دل سے یا اللہ کہہ کر دیکھو، دنیا بدل جائے گی۔ گناہوں کا وزن مایوس نہ کرے، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ جب دنیا تمہیں جھٹلا دے تب رب تمہیں چن لیتا ہے۔ تم ناکام نہیں، تم آزمائے جا رہے ہو۔ اللہ تمہاری کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو۔ جو اپنے آپ سے ہار گیا وہی مایوس ہوتا ہے۔ مایوسی سے پہلے رب کو یاد کرو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اللہ کی رضا مایوسی کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ کبھی اپنی کہانی مکمل نہ سمجھو، رب ابھی کچھ اور لکھنے والا ہے۔ اگر کچھ نہیں بچا تب بھی دعا باقی ہے۔ تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، بس اس پر یقین رکھو۔ جو رب کو سجدہ کرتا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ دل کی ویرانی صرف اللہ کی محبت سے آباد ہوتی ہے۔ مایوسی کے بعد آنے والی امید سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ تمہارے زخم گواہی دیں گے کہ تم مایوس نہیں تھے بلکہ رب سے جڑے رہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندے کی خاموشی کو بھی دعا سمجھ لیتا ہے۔ مایوسی کی رات ختم ہو جائے گی اگر تم رب سے جڑ جاؤ۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، باقی سب عارضی ہے۔ اگر تمہارے پاس دعا ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔
مایوسی کی زنجیروں کو توڑنے والا صرف ایک نام ہے، اللہ۔ بس یا اللہ کہہ کر آغاز کرو، مایوسی خود پیچھے رہ جائے گی۔